جو آپ نے انسرجنسی فاٹا میں دیکھی تھی یا تھوڑی بہت آپ نے بلوچستان میں دیکھی تھی، آپ اس انسرجنسی کو بھول جائیں گے۔ پورا پاکستان اربن انسرجنسی میں مبتلا ہو جائے گا۔ آپ کے ہر شہر میں، ہر گلی میں انسرجنسی ہو جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پاکستان اور دیگر ممالک میں میرا پروگرام دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، آپ کے کامنٹس کا بہت شکریہ، آپ کی کرٹیسزم کا بہت شکریہ اور میرے پیٹرنز کا بہت شکریہ۔ ناظرین، بہت خطرناک خبریں آ رہی ہیں پاکستان سے، اور جو سب سے زیادہ خطرناک خبر آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ جو پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں ان کا اجلاس ہو رہا ہے، خاص ایک خصوصی اجلاس جس کے اندر جو کہتے ہیں ادارے کے سربراہ بھی شامل ہیں۔ اس کا میرا مطلب میں یہی لے سکا ہوں کہ عاصم منیر بھی ہے اور ڈی جی آئی ایس آئی بھی ہے، ہو سکتا ہے کہ باقی ایئر فورس اور نیوی کے جو چیفز ہیں وہ بھی ہوں اور باقی بھی ہوں۔ اور جو خبریں اندر سے آ رہی ہیں وہ یہ آ رہی ہیں کہ بحث اس بات پر ہو رہی ہے کہ اس کو پی ٹی آئی کو بین کر دیا جائے، اس کو ٹیررسٹ جماعت قرار دے دیا جائے، عمران خان کو بھی کسی طریقے سے اسی وجہ سے انسائٹنگ ٹیررزم اس کے تحت کوئی بھی یہ لا استعمال کر کے اور اس کو بھی ڈسکوالیفائی کر دے۔ اور یہ ایک جو وہ ہم بات بار بار کر رہے تھے کہ حالات ایسے پیدا کریں ایمرجنسی کی وہ لگانے کے اور الیکشنز کو پوسٹ پون کرنے کی، یہ خبریں آ رہی ہیں۔ اگر ان خبروں میں صداقت ہے، اسی کہ میرے پاس بڑے موثوق ذرائع سے یہ خبریں آ رہی ہیں، اگر تو یہ خبریں صحیح ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جو 3-4 بہت کالے دن آئے تھے، ایک آیا تھا 1958 میں اکتوبر میں، آئی تھنک 28 اکتوبر کو، جس دن ایوب نے مارشل لاء لگایا تھا۔ دوسرا میری نظر میں وہ دن تھا جس کیبنٹ میٹنگ میں یایا نے اپنے 4 جرنیلوں کے ساتھ اور جو کچھ بھی اس کے ساتھ اور لوگ تھے، انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم جو نیشنل اسمبلی کا سیشن ہے 1971 میں مارچ میں نہیں بلائیں گے ڈھاکہ میں، اور ہم کریک ڈاؤن کریں گے بنگالیوں کے خلاف، اور اگر انہوں نے ہمارے خلاف کوئی آواز اٹھائی تو ہم ان کو نیست و نابود کر دیں گے۔ یہ دوسرا کالا دن۔ تیسرا یہ کالا دن ہوگا جس دن اگر ان لوگوں نے شہباز شریف کی جو حکومت ہے، جو میری نظر میں ایک بالکل غیر قانونی، غیر آئینی اور غیر اخلاقی حکومت ہے، جس کے پیچھے ساری طاقت فوج کی ہے، پہلے باجوہ کی تھی، اب عاصم منیر کی ہے، اگر ان لوگوں نے اور ان کے ساتھ جو پارٹیاں ہیں 12-13 جتنی بھی ہیں، وہ عاصم منیر بشمول، اگر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ پاکستان کی سب سے معروف، سب سے پاپولر پارٹی اور اس کا سب سے معروف لیڈر، ان کو وہ الیکشن سے باہر کریں گے، اس کو بین کریں گے، یہ پاکستان کا سب سے بڑا، سب سے کالا دن ہے، سب سے بڑا کالا دن ہوگا۔ اس لیے کہ میں آپ کو بتا دوں، جو کہ 1971 کے بعد ہمارا ملک تو 2 ٹکڑے ہو گیا، اس فیصلے کے بعد اور اگر انہوں نے کریک ڈاؤن کیا، جو ہم دیکھنا شروع کر گئے ہیں، 4-5 شہروں میں انہوں نے لوگوں کے گھروں میں ریڈ کرنے شروع کر دیے، پی ٹی آئی کے لیڈرز کے گھروں پہ، وہاں سے اٹھانا شروع کر دیے، عورتوں کو اٹھانا شروع کر دیے، چھوٹے چھوٹے 10-10 سال کے بچوں کو اٹھانا شروع کر دیے، اس لیے کہ جو لوگ تھے وہ جا کے چھپ گئے کہیں کہ وہ اریسٹ نہ ہو۔ اگر انہوں نے یہ کیا، میرے آج کے یہ ویلاگ یاد رکھیں، بہت امپورٹنٹ ویلاگ، اگر آپ نے یہ کیا، پاکستان میں خانہ جنگی ایسی ہوگی اور خون ریزی ایسی ہوگی کہ کوئی بھی نہیں بچے گا، کوئی بھی نہیں بچے گا، یہ میں بتا دوں۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ بچ جائیں گے، وہ نہیں بچیں گے۔ اگر عاصم منیر سمجھتا ہے کہ فوج کے پاس اتنی طاقت ہے، پولیس کے پاس اتنی طاقت ہے، رینجرز کے پاس، ان کی آئی ایس آئی، ان کی انٹیلیجنس ایجنسیز کے پاس اتنی طاقت ہے کہ یہ اس خون ریزی کو قابو کر لیں گے، شاید یہ کچھ عرصے کے لیے کر لیں، شاید یہ ہفتہ، 2 ہفتے، 3 ہفتے، مہینہ کر لیں، شاید 2 مہینے بھی کر لیں، لیکن یہ ہر نوجوان اس ملک میں جو ہے یہ اس کو ہتھیار اٹھانے پہ مجبور کریں گے۔ مجھے بہت افسوس سے میں کہہ رہا ہوں، جو آپ نے انسرجنسی فاٹا میں دیکھی تھی یا تھوڑی بہت آپ نے بلوچستان میں دیکھی تھی، آپ اس انسرجنسی کو بھول جائیں گے۔ پورا پاکستان اربن انسرجنسی میں مبتلا ہو جائے گا۔ آپ کے ہر شہر میں، ہر گلی میں انسرجنسی ہو جائے گی۔ آپ یوتھ جو ہماری ہے، جنہوں نے کبھی قانون
کے خلاف کچھ نہیں کیا، جنہوں نے شاید ڈنڈا ہی کبھی اٹھایا ہو غصے میں، یا غصے میں گالی دی ہو، یا غلیل سے مارا ہو، یا پتھر مارا ہو، آپ ان کو مجبور کریں گے کہ وہ ہتھیار اٹھائیں، اور آپ کا لاہور، آپ کا پنڈی، آپ کا اسلام آباد، آپ کا کراچی، پشاور، گجرات، گجرانوالا، فیصل آباد، سیال کوٹ، وزیر آباد، جو مرضی ہو، ڈیری حسن آباد تو سب سے پہلے چلے گا۔ عاصم منیر، یہ آپ کو بتا رہا ہوں، لوگ نہیں معاف کریں گے آپ لوگوں کے، اگر آپ نے کوئی نقصان پہنچایا عمران کو اور اس کی پارٹی کو آپ نے روکا سیاسی عمل سے۔ پاکستان کو صرف فیئر اینڈ فری الیکشن چاہیے، اس کو اور کچھ نہیں چاہیے۔ جتنا یہ کچھ ہو رہا ہے یہ اسی وجہ سے ہو رہا ہے کہ آپ ایک جمہوری جو ایک حق ہے وہ لوگوں سے چھین رہے ہیں۔ ہمارا آئین ہمیں کہتا ہے کہ آپ کو اب اس ملک کے باشندوں کو حق ہے کہ وہ اپنی منشا کا استعمال کریں ووٹ کے تھرو، اور لوگوں کو الیکٹ کریں، اور ان کے ہاتھ میں وہ طاقت دیں کہ جی آپ ہمارے بیہاف پر اس ملک کا انتظام سنبھالیں۔ آپ اس سے روک رہے ہیں۔ ایک تو یہ بہت خطرناک بات ہے، یہ خانہ جنگی ہو جائے گی۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ فاٹا کی انسرجنسی، پھر سے کہہ رہا ہوں، بلوچستان کی انسرجنسی آپ بھول جائیں گے، اور آپ اپنے لوگوں کے خلاف نہیں لڑ سکتے۔ اگر کسی ملک کے باشندے اپنی فوج کے خلاف ہو گئے، اپنی حکومت کے خلاف ہو گئے، اب نہیں کوئی ملک نہیں اس انسرجنسی کے خلاف رہ سکتا جہاں کے اپنے باشندے اپنی فوج، اپنی پولیس، اپنی بیوروکریسی اور اپنے ملک کی حکومت کے خلاف ہو جائیں۔ نہیں، کہیں کوئی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ہے۔ پلیز مت کریں، پلیز مت کریں۔ آپ فوج میں پھوٹ ڈال دیں گے، آپ اداروں میں پھوٹ ڈال دیں گے، آپ رینجز میں پھوٹ پڑ جائے گی، پولیس میں پڑ جائے گی۔ ہم نے اس کے اشارے دیکھے ہیں، اور جب یہ ایک دن اگر یہ پھٹ گیا نا، اور یہ چنگاری لگ گئی اور آگ لگ گئی، یہ کھل کے سامنے آ جائے گا۔ مت کریں، بہت بڑی غلطی کریں گے۔ پہلی تو بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جی آرمی چیف کے اوپر جو کرٹیسزم ہے وہ غیر فورن فنڈڈ ایجنڈا ہے۔ کون سا فورن فنڈڈ ایجنڈا؟ یہ پاکستان کے لوگ احمق ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، بہرے ہیں۔ ان کو نظر نہیں آیا کہ پاکستان کے اوپر ڈاکو، لٹیرے، فراڈیے، منی لانڈرز، قاتل، غاصب، کرپٹ، مافیا، کرمنل گینگ کس نے لا کے بٹھایا پاکستان کے اوپر؟ باجوہ نے بٹھایا۔ کون ہے باجوہ؟ اس آرمی کا سپہ سالار ہے۔ طاقت کہاں سے اس کے پاس آتی ہے؟ فوج کی بندوقوں سے آتی ہے۔ اور آپ کہتے ہیں کہ فوج کے خلاف نفرت پھیلا رہے ہیں فورن ایجنٹ، مطلب ہمارے ایسے لوگوں کے لیے۔ کوئی لوگ پاگل ہیں، ان کو نظر نہیں آیا پاکستان کے لوگوں کو کہ فوج کا سپہ سالار ان ڈاکوؤں کو لے کے ہمارے پر مسرت کیا۔ نفرت کون پھیلا رہا ہے فوج کے خلاف؟ فوج خود پھیلا رہی ہے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ 29 نومبر کو نیا آرمی چیف آیا، جس کو میں انلیگل سمجھتا ہوں، انکانسٹیٹیوشنل سمجھتا ہوں، ضابطے کے خلاف اس آدمی کو بنایا گیا۔ یہ میری نظر میں یہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عاصم منیر ہے، یہ جنرل عاصم منیر آرمی چیف نہیں ہے۔ یہ غاصب لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عاصم منیر ہے، غاصب آرمی چیف ہے، انلیگل ہے، انکانسٹیٹیوشنل ہے۔ 2 دن پہلے 27 نومبر کو یہ ریٹائر ہو چکا تھا۔ اس کو نہیں ہونا چاہیے تھا آرمی چیف، یا ساحر شمشاد کو ہونا چاہیے تھا، یا اظہر عباس کو۔ میں تو ابھی بھی کہتا ہوں کہ ساحر شمشاد کو اپنے کور کمانڈر سے بیٹھ کے مشورہ کرنا چاہیے، اس آدمی کو گھر بھیجیں۔ ساحر شمشاد جو ہے وہ آرمی چیف کی عہدہ سنبھالے، دونوں، چیئرمین جوائنٹ اور آرمی چیف کا، اور پاکستان کو فری اور فیئر الیکشن کی طرف لے کے جائے۔ اس لیے عاصم منیر نہیں لے کے جائے گا۔ عاصم منیر کے خلاف صرف جو سب سے بڑا بندہ ہے عاصم منیر کے خلاف، وہ عاصم منیر خود ہے۔ سب سے بڑا جو ایویڈنس ہے عاصم منیر کی غداری کا، وہ عاصم منیر خود ہے۔ سب سے بڑی شہادت اگر کوئی بھی دے سکتا ہے کہ عاصم منیر 2 نمبر آدمی ہے، وہ عاصم منیر ہے۔ سب سے بڑا فراڈ چپڑ کناتیا اگر اس ملک میں عاصم منیر کو کوئی کہتا ہے، وہ عاصم منیر خود کہتا ہے اپنے آپ کو۔ کیوں؟ اس کی باتوں سے اور اس کی حرکتوں سے۔ ہم نے سوچا تھا کہ جب یہ آئے گا تو جو اتنی قتل و غارت اور رین آف ٹیرر باجوے نے پھیلائی تھی، یہ اس کے اوپر کوئی مرہم